بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نفلی اعمال میں سے ایک ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر 2 طرح کی عبادات فرض کی ہیں۔ کچھ کا تعلق جسم کے ساتھ ہیں جن کو جسمانی عبادات، اور کچھ کا تعلق مال کے ساتھ ہیں جن کو مالی عبادات کہا جاتا ہے۔ روزہ کا تعلق جسمانی عبادات کے ساتھ ہیں۔ روزے کی فضیلت و اہمیت دیگر عبادات کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ اور بے حساب ہے۔ اس طرح ہے کہ انسان کے ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جاتا ہے، جبکہ روزہ کا اجر خود اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، بس یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ گویا کہ اللہ پاک روزے کے ثواب کو اپنے سے منسوب کر رہا ہے کہ روزے دار اپنے رب کی رضا جوئی کی خاطر دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے اور جھوٹ، لڑائی، غیبت، چوری، گالی گلوچ اور اس طرح کے دیگر گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ اس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں اسے آخرت میں اتنا اجر دوں گا کہ وہ شخص خوش ہو جائے گا۔ رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوتے ہی جو مہینہ شروع ہوتا ہے وہ شوال ہے۔ شوال کے 6 روزے ان نفلی اعمال میں سے ایک ہیں جن کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ان کے رکھنے کی ترغیب دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دی ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے رکھنے والا اس قدر اجر و ثواب کا حقدار ہوتا ہے گویا اس نے پورا سال روزہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ کے کریمانہ قانون کے مطابق ایک نیکی کا ثواب کم سے کم 10 گنا ملتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ بزرگ و برتر کا ارشاد ہے، جو ایک نیکی لائے گا اس کے لیے اس کے بدلے اس کی مانند 10 نیکیاں ہوں گی، اور جو کوئی برائی کرے گا تو اسے ایک برائی کے برابر ہی سزا دی جائے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت طیبہ میں اللہ تعالیٰ یہ وعدہ فرما رہا ہے کہ وہ اپنے بندے کو اپنے فضل و کرم کے ساتھ ایک نیکی کے بدلے 10 نیکیوں کا ثواب عطا کرے گا، اور جو کوئی گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے عدل کے تقاضا کے مطابق ایک گناہ کے بدلے ایک ہی گناہ کی سزا دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے۔ وہ حدیث پاک جس کو حضرت ابو ہریرہ اور ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان شریف کے مکمل روزے رکھے، پھر ماہ شوال میں عید کے فوراً بعد 6 روزے رکھے، وہ اس طرح ہوگا جس طرح اس نے پورے سال کے روزے رکھے۔ اس لیے علماء اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد گرامی کا جس میں ایک نیکی کے بدلے 10 کا ثواب عطا کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے، اس سے یہی مراد ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ سال کے 360 دن ہوتے ہیں اور رمضان شریف کے 30 روزے ہوتے ہیں، تو جب کوئی آدمی رمضان شریف کے 30 روزے رکھے گا تو وہ اس آیت کے مطابق 300 روزوں کے ثواب کے برابر ہوگا۔ باقی سال کے 60 دن رہ گئے، تو جب کوئی آدمی شوال کے 6 روزے رکھ لے گا تو وہ 60 روزوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح سال مکمل ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو شوال کے 6 ایام میں پیدا فرمایا، تو جس نے شوال کے 6 روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے ہر ایک کے بدلے اسے ایک حسنہ عطا فرمائے گا، اور اس سے اس کے گناہ مٹا دے گا اور اس کے درجات کو بلند فرمائے گا۔ شوال کے 6 روزوں کی فضیلت بیان کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد روایت کرتے ہیں کہ جس نے شوال المکرم کے 6 روزے رکھے تو وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح بچہ اپنی ماں کے بدن سے پیدا ہوتے وقت گناہوں سے پاک ہوتا ہے۔ علماء کے نزدیک رمضان المبارک کے روزوں میں
जो कोताहियाँ सरजद हो जाती हैं शव्वाल के 6 रोज़ों की वजह से, अल्लाह ताला उस कोताही और कमी को दरगुजर फरमा देता है। इस तरह उन 6 रोज़ों को रमज़ानुल मुबारक के रोज़ों से वही नस्बत है जो फ़र्ज़ नमाजों के बाद सुन्नतों की है कि अल्लाह ताला उन सुन्नतों के सबब हमारी फ़र्ज़ नमाज की कोताहियों को मुआफ़ फरमा देता है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान शरीफ के बाद रोज़ा रखने वाला उस आदमी की तरह है जो मैदान जंग से भागने के बाद दोबारा हमला करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हैं, जिसने माह रमज़ान रोज़ों से गुजारा फिर शव्वाल के 6 रोज़े रखे, उसे साल भर के रोज़े रखने का सवाब होगा। हर रिवायत तिबरानी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि एक रोज़ा 10 दिनों के बराबर हैसियत रखता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, हाँ ऐसा ही है। हज़रत सोबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मज़ीद वजाहत मरवी है कि माह रमज़ान के रोज़े 10 माह के बराबर हैं और उसके बाद शव्वाल के 6 रोज़े 2 माह के मसावी सवाब रखते हैं। इस तरह ये साल भर के रोज़े हुए। हज़रत जाबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने माह रमज़ान के मुकम्मल और उनके बाद माह शव्वाल के 6 रोज़े रखे, उसने गोया पूरे साल के रोज़े रखे। हज़रत इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है, एक रिवायत में उन रोज़ों की फजीलत एक दूसरे अंदाज से बयान की हुई है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने माह रमज़ान के रोज़े रखे, उसके बाद शव्वाल के भी 6 रोज़े पूरे किए, वह गुनाहों से यूं पाक हो जाता है गोया आज ही चिकम मादर से पैदा हुआ हो। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हज़रत बार बिन आज़ब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी माह शव्वाल के 6 रोज़ों की तरगीब व फजीलत के मुतल्लक़ अहादीस मरवी है। बेहतर है कि ईद उल फित्र के मसल बाद 6 रोज़े मुसलसल रख लिए जाएं, ताहम अगर माह शव्वाल में मुतफ़िरक तौर पर भी रख लिए जाएं तो भी जायज़ है। शव्वाल के रोज़े ईद के फौरन बाद यानी ईद के दूसरे दिन से तसलसल के साथ रखना अफजल और मुस्तहब है, क्योंकि नेकी के कामों में जल्दी और एक दूसरे से आगे बढ़ना बेहतर है। लेकिन अगर कोई शख्स इस महीना के आखिर तक वक्फा से एक दो करके रखना चाहे तो भी रख सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अलबत्ता शव्वाल के महीना में ही ये 6 रोज़े मुकम्मल कर लेना चाहिए। अल्लाह ताला हम सबको शव्वाल के 6 रोज़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।